السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں سید ذیشان حیدر، نامور کالم نگار، تجزیہ نگار۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سہیب اقبال آفیشیل کو۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا سر، ابھی جو رشین وزیر خارجہ کا دورہ ہوا ہے تو میرے ذہن میں سر یہ سوال ہے کہ پہلے ہم نے جو چین کو ناراض کیا، امریکہ کو راضی کیا، اب کہیں ہم امریکہ کو ناراض کر کے رشیا کے ساتھ تو نہیں دوستی بڑھا رہے؟ اور کیا ہماری کوئی خارجہ پالیسی پریشان تو نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، پریشان تو ہے، پریشانی کی بات تو ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ دوستی کس کی، مطلب آپ جن پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے۔ چائنا بھی سرک رہا ہے پیچھے سے، ناراضگی اس کی جائز ہے۔ سی پیک میں اتنا پیسہ لگا دیا ہے، سی پیک آپ کا بڑھ نہیں رہا، رکا ہوا ہے، اور وہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ زیادہ اتنی بات ہو چکی ہے، مین سٹریم میڈیا میں تو نہیں ہو سکتی کسی وجوہات کی وجہ سے، لیکن آپ کی جو اسی چینل پہ ہو چکی ہے۔ پریشانی کی بات ہے۔ اگر رشیا جو ہے وہ بھی کچھ سوچ سمجھ، دیکھیں آنے والے کو تو کوئی نہیں روک سکتا، نہ جانے والے کو کوئی روک سکتا ہے۔ تو وہ آئے ہیں، میرے خیال سے ان کا جو پاکستان سے ہے وہ وارم واٹر، گرم پانی تک رسائی، وہ انہوں نے ایک تو وہ بھی ہے کہ آپ کا ٹریڈ روٹ سی ہو سکتا ہے کہ سی پیک کا وہ کسی طرح سے پارٹ بننا چاہتے ہوں، یا گیس پائپ لائن جو ان کے گیس کے ذخائر ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ بات بھی یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک پائپ لائن کے اوپر ان کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہونا صحیح۔ میں تو کہتا ہوں ایران گیس پائپ لائن بھی ہونی چاہیے، یہ ٹریڈ بڑھنا چاہیے، لنکس بڑھنے چاہیے زمین کی۔ ہماری ایک تو خوبصورتی ہے، ہماری اچھی لوکیشن ایسی ہے، لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری پولیٹیکل ول کی کمی ہے۔ اور سر ٹاپک آپ نے وہ پولیٹیکل ویل کی بات کی، لیکن ہمارے تو وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جو بیان ایران سے سامنے آیا ہے کہ ہم ایک فون کال پر جو ہے وہ اپنی جو پالیسی ہے وہ چینج کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو بھارت کی طرف اشارہ تھا، تو پھر ہماری ویل کیسے کمزور ہے سر؟ دیکھیں جی، اب وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بڑے آدمی ہیں، وہ فارن منسٹر ہمارے، ان کو نگیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میری رائے پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں، مختلف ہے۔ دنیا جانتی ہے جی، اب سورج کو اگر وہ کہے نہیں نکلا ہوا تو مرضی ہے اس کی، لیکن سورج تو ہے، نظر آئے گا سب کو۔ اسی طرح جو ہماری فارن پالیسی کی صورتحال ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، بس دعا کریں کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو۔ کیوں ہماری پولیٹیکل ویل کیوں نہیں ہوتی؟ کہ دیکھیں ایک فون کال کے اوپر تبدیل، آپ چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ جب عراق کے اوپر حملہ کرنا تھا ترکی سے بیس مانگی، ترکی والوں نے کہا جی، کہ اردوغان صاحب بھی تھے غالباً اس وقت، انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ سے پوچھیں گے، پارلیمنٹ نہیں مانی ہم آپ کو اڈا نہیں دیں گے، عراق پہ اٹیک چاہیے، نہیں دیا انہوں نے امریکہ کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ادھر آپ نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا، ادھر بیٹھے ہوئے تھے مشرف صاحب، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اڈے دیں، انہوں نے کہا جی سر دینے پڑے ان کو۔ کیوں؟ ان کے پیچھے اچھا جی۔ پارلیمنٹ تھی، جمہوریت نہیں تھی۔ دیکھیں یہ چیز آپ کو سمجھنی، جمہوریت کے اندر ملک کی طاقت جمہوریت میں ہے۔ اگر ڈکٹیٹر آ کر بیٹھا ہوتا ہے تو ڈکٹیٹر کی عزت جو ہوتی ہے وہ صرف ہو سکتا ہے گھر میں ہو، دنیا میں نہیں ہوتی، نہ اس قوم کی ہوتی۔ یہ اب بھول جائیں۔ عرب ممالک کی عزت کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ ایسے ممالک بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو بہت کمزور ہیں، لاغر ہیں، ان کے پاس ڈیفنس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اکانومی ویک ہے، لیکن جمہوریت وہاں تھوڑی سی اسٹرینتھ میں ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری جو ہے آپ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اور دنیا ان کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کو، عوام کی طاقت کی۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ عزت اس قوم کی تب ہی ہوگی، اب جتنی عزت ہماری اس وقت اتنی ہی عزت ہوگی دنیا میں، ٹرو عزت۔ یہ نہیں کہ مفاد والی عزت کہ جی ہمارا صدر وہاں گیا تو اس نے بھی ریسیو کیا، کیونکہ اس وقت نان الائنمنٹ موومنٹ اور کولڈ وار کا مفادات کی بات اور ہوتی ہے، وہ وقتی عزت ہوتی ہے۔ وہ تو کیمپ ڈیوڈ میں بھی آپ کو ریسیو کر لیا گیا اور آپ کو ساتھ سپیچز کی گئی اور آپ کو فرینڈ کہا گیا، اور اس کے بعد آپ کو ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ عزت نہیں ہوتی، وہ آپ یوز ہوئے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ شرف دور میں، ایوب دور میں آپ کو استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، پھر ہمارے وہ فارن جو پالیسی بنانے والے ہیں، یہ جو سامنے جو بظاہر بنانے والے ہیں اور ایک اندرونی بنانے والے ہیں، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں جان بوجھ کے اس طرح بنتے ہیں
اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں، یا ان کے جو مطلب ذاتی مفاد ادھر ہیں، اور میں آپ کی کیا بات چیز ہے سر؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیے جی، ہر انسان بنیادی طور پہ خود غرض ہوتا ہے. کوئی اپنے پیٹ سے زیادہ کسی کا پیٹ قیمتی نہیں ہوتا، اہم نہیں ہوتا. اپنے خاندان سے زیادہ محبت کسی کے خاندان سے نہیں ہو سکتی. وہ نیچرل سی بات ہے. اسی طرح ہر ایک کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور اگر ایک فرد کے اور چند افراد کے ہاتھ میں پالیسی دے دیں گے تو بے شک وہ پالیسی ایسی ہی بنائیں گے جس میں پہلے وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. اور اب یہی بات ہے کہ ہم چند افراد کی مفادات پہ پالیسیاں بنتی ہیں، اور جب وہ لوگ پالیسیاں بناتے ہیں جو جمہوریت سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے، تو پھر وہ پالیسیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ فون کال پہ پالیسیاں چینج، اور 3 سال کے بعد پھر نئی پالیسی، 3 سال کے بعد نئی پالیسی. ٹھیک ہے، جب تک عوام ہم فار ایور ہیں. عوام کے لوگ عوامی نمائندگی اگر پالیسی بنائیں گے تو ان کو پتہ ہے ہمارے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، انہوں نے بھی ادھر سے الیکشن لڑنے ہیں. ہم نے تو کہیں نہیں جانا، ہماری یہاں پر انویسٹمنٹ ہے. دیکھ لیں اگر بھٹو صاحب کی انویسٹمنٹ تھی، بے نظیر بھٹو کی انویسٹمنٹ تھی، ان کی اسی انویسٹمنٹ یا اسی کی وراثت کی رکھوالی بلاول صاحب کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ورنہ وہ بھی آسان سے باہر بیگ لے کے چلے جاتے ہیں. تو باہر وہ تھے پڑے ہوئے باہر کے، ان کے لیے تو مشکل ہوگا یہاں پر ایڈجسٹ کرنا. تو ساری بات جو ہے وہ دولت کی بھی نہیں ہوتی. دولت کمانے کے اپنے طریقے ہوتے. ایسے بھی سیاستدان پاکستان میں رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھی بیٹھے ہوئے واپس نہیں آئے. ان کے پاس بھی دولت تھی، ان کا بھی سیاسی کام چل رہا تھا. جو یہاں پر آتے ہیں، بے نظیر بھٹو جیسی آئی، انہوں نے جان دے دی اپنی ملک میں آ کر. ان کی جتنی بھی خدمات ہیں ان کے پر پانی پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے سیاستدانوں کو چھوٹے سے چھوٹا شو کرنے کی، کرپٹ کا اور طرف بات چلی جائے گی، بولا جاتا ہے. لیکن یہ اچھا زیادہ سر، بس یہ آخری 1 منٹ میں آپ کو کامنٹ چاہوں گا. ہماری خارجہ پالیسی کب آزاد ہوگی، اور کب جو ہے نا اس کا جو عوامی مفاد ہے اس کو مد نظر رکھ کر بنائی جائے گی، کب تک امید نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جب بیدار ہو جائیں، جب آپ اور میں بیدار ہو جائیں. یہ بات امید کی نہیں، آس کی، انتظار کی نہیں، نیت کی بھی نہیں، یہ فیصلے کی. جس دن آپ نے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ملک ایسے چلے گا تو یہ چلے گا. جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک ہم چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم بیدار نہیں ہوں گے، تب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے. بہت شکریہ جی ناظرین، آپ نے سید ذیشان حیدر کا بے لاگ تجزیہ جو ہے اس بڑے سینسٹیو جو معاملہ ہے اس پر سنا. جی ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل ولاگ انالیسز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. شکریہ.